اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ طالب علم کے اظہار خیال کے وقت حضرت شیخ الاسلام دامت مجدو وی تشریف لے آئے اور اس مجلس و محفل کی سرپرستی و صدارت فرما رہے ہیں۔ میں آج کی یہ تقریب میلاد مسعود پیغمبر اکرم نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تمام حاضرین خواتین و حضرات، مہمانان گرامی، علماء کرام، مشائخ اعظام اور بالخصوص حضرت شیخ الاسلام اور آپ کے صاحبزادگان جو مجلس میں رونق افروز ہیں، مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ یہ میلاد بھی اور یہ عظیم الشان کانفرنس اور تقریب بھی اتنا خوبصورت منظر اور اتنا پرکشش منظر جو آج شب ایک گلدستہ امت اسلامی کا، عاشقان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجایا گیا ہے، اس پر میں تمام منہاج القرآن تحریک کے کارکنان، انتظامیہ اور ان کے سربراہان جناب گنڈاپور صاحب، جن کی کوششیں ہمیشہ اور ہر جگہ مشہود ہوتی ہیں، اور اسی طرح دیگر عزیزان جن کا مجھے شاید نام علم نہ ہو، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس توفیق پر بھی کہ اس طالب علم کو بھی آپ نے آج کی اس پر نور، پرمعنی اور روحانی محفل میں سعادت کا شرف عطا کیا ہے، اور یہ لمحات نورانی یہاں پر یادگار پاکستان، مینار پاکستان کے سایہ میں یہاں پر ہمیں میسر آئے ہیں۔ آج شب تمام عالم اسلام خوشی میں، سرور میں مسرور ہے، خوشحال ہے، اور ہر مومن، ہر مسلمان اپنی توفیق، اپنی دانست اور اپنی ثوابدید کے مطابق ہدیہ عقیدت پیش کر رہا ہے، ہدیہ احترام و اکرام پیش کر رہا ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ لیکن یہ منظر جو آج یہاں لاہور کے اس مرکزی میدان میں، مینار پاکستان کے اس گراؤنڈ میں سجتا ہے، 38ویں کانفرنس عالمی، بہت ہی باشکوہ و عالی شان، اس کا پیغام اور اس طرح کے دیگر جو پروگرام ہیں، مجالس و محافل ملک بھر میں اور دنیا بھر میں منعقد ہوتے ہیں، ان میں بارگاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ گلدستہ بھی پیش کیا جا رہا ہے جس کی حسرت قلب نورانی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھی اپنی حیات مبارکہ میں۔ میں ایک حدیث عنوان کلام قرار دیتا ہوں اور اسی کے ضمن میں چند عرائض طالب علمانہ عرض کروں گا اور پھر اجازت چاہوں گا۔ معروف حدیث ہے اور کتب روائی اہل سنت میں ہے، اور شیعہ کتابوں میں اہل سنت کتاب سے ہی یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ خباب ابن ارت روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی نماز کو غیر معمولی طول دے دیا، لمبی کر دی نماز، اور خصوصاً سجدہ طولانی کر دیا۔ بعض اصحاب نے یہ گمان کیا اتنا طولانی سجدہ ہو گیا ہے اور حضور سجدہ سے سر مبارک اٹھا نہیں رہے ہیں معمول کے مطابق، انہیں کچھ گمان ہونے لگے کہ معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے،
بلکہ بعض کے دل میں یہ بات آئی کہ خدا نخواستہ حضور اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. اتنا طولانی سجدہ پہلے کبھی کسی نے مشاہدہ نہیں کیا تھا. بہرکیف حضور کی عبادت میں مزاحم ہوئے بغیر اصحاب منتظر تھے کہ یہ نماز تکمیل ہو اور ہم اس کے بابت استفسار کریں، اور ایسا ہی ہوا. جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو اصحاب نے سوال کیا. یہ روایت جامع ترمذی میں ہے اور سنن نسائی میں ہے، اور ان سے پھر آگے دیگر جوامع روائی میں بھی موجود ہے. حضور سے پوچھا گیا کہ آج آپ نے غیر معمولی عبادت انجام دی ہے اور سجدہ، طولانی ترین سجدہ انجام دیا ہے، سبب کیا تھا اس کا؟ حضور نے جواب میں فرمایا کہ صلاۃ رغب و رہب، یہ رغبت اور خوف کی نماز تھی جو آج میں نے پڑھی اور بجا لائی ہے. اور اس کی بابت جب پوچھا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، رب کریم کی بارگاہ میں 3 دعائیں امت کے لیے پیش کی تھیں، جن میں سے 2 دعائیں قبول ہو گئی ہیں اور تیسری دعا قبول نہیں ہوئی. جو قبول ہوئی ہیں وہ امید کی دعائیں ہیں امت کے لیے، اور جو قبول نہیں ہوئی وہ خوف ہے. اور حضور نے بیان فرما دیا کہ میں نے جو 3 دعائیں اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ سے طلب کی تھیں، ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ پروردگار میری امت کو بھوک اور قحط کا سامنا نہ ہو، میری امت ان آفات میں مبتلا نہ ہو. اللہ کی طرف سے یہ دعا قبول ہو گئی کہ آپ کی امت اس آفت میں مبتلا نہیں کی جائے گی. یا بعض دونوں طرح سے مختلف عبارتیں یا الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں نقل روایت کے. دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ حضور نے رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی کہ پروردگارا، جن اسباب سے اور جن ذریعوں سے سابقہ امتوں کو تو نے ختم کیا ہے، ہلاک کیا ہے، وہ اسباب اور وہ زوال میری امت پر نہ آئے. یہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بشارت دے دی کہ آپ کی امت کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہوگا جو سابقہ امتوں کے ساتھ ہوا ہے. یہ حدیث روایت شناس علماء کے مطابق یہ صحیح ہے، بعضوں نے اس کو حسن کہا ہے. علامہ البانی نے بھی اس کی تصحیح فرمائی ہے. اس لیے روایت قابل اعتماد ہے ان لوگوں کے نزدیک جو ان علماء مشائخ پر اعتماد کرتے ہیں، علماء حدیث پر. دوسری دعا حضرت نے رب العزت کی بارگاہ میں امت ہی کے متعلق یہ پیش کی کہ پروردگارہ میری امت پر دشمن غلبہ نہ پا سکیں، یہ دشمنوں کے سامنے مغلوب نہ ہو، دشمنوں کے سامنے ذلیل نہ ہو، حقیر نہ ہو، اس کی تحقیر نہ ہو، یہ حالت میری امت کو پیش نہ آئے. حضور فرماتے ہیں کہ یہ دعا بھی میرے پروردگار نے قبول فرما لی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اور تیسری دعا حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے پروردگار کریم کی بارگاہ میں پیش کی جو قبول نہیں ہوئی، یا کہیں مشروط کر دی گئی، اس طرح شاید تعبیر ٹھیک نہ ہو. ہر چند روایت کے الفاظ یہی ہیں، قبول نہیں ہوئی، لیکن جو تشریح کی گئی ہے روایت کی اس کے مطابق یعنی مشروط کر دی گئی، معلق کر دی گئی. اور وہ دعا یہ تھی کہ پروردگار میری امت پر ایک اور احسان فرما کہ میری امت میں سے کوئی دھڑا، کوئی طبقہ اور افراد آپس میں ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں، ایک دوسرے پر حملے نہ کریں، ایک دوسرے کو ضرر نہ پہنچائیں، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں.
جب یہ دعا میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کی تو رب کی طرف سے، پروردگار کی طرف سے جواب آیا کہ ایسے نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپ کی امت کے اپنے کارکردگی پر موقوف ہوگا۔ اب اس کے آگے علماء نے اس روایت کی تشریح میں بہت کچھ کہا ہے، آپ اہل علم ہیں، اہل مطالعہ ہیں اور سنتے ہیں۔ الحمدللہ جو تحریک منہاج سے وابستہ ہیں عزیزان، سال بھر جناب شیخ الاسلام کی کلاس میں، ان کے دروس میں جو سارا سال سلسلہ جاری رہتا ہے، اور ان کی 10-20 کتابیں جو بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں پہنچ گئی ہیں امت کی ہدایت کے لیے، اور خصوصاً ان آخری ایام میں آج بھی چند نسخے میں نے مشاہدہ کیے ہیں، اور انشاءاللہ آج مجھے معلوم نہیں، اعلان ہوا ہے کہ خوشخبری دینے والے ہیں، لیکن میرا اپنا گمان ہے کہ اسی حدیث کی تحقیق کے متعلق ہی انشاءاللہ آپ کو اور پوری قوم کو کوئی خوشخبری بیان فرمائیں گے۔ میرا اپنا طالب علمانہ گمان ہے، طالب علموں کے ذہن میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں طالب علمانہ، آپ معلوم نہیں کیا توقع کر رہے ہیں، وہ خود بیان فرمائیں گے۔ حدیث کے متعلق تشریح سنتے رہتے ہیں آپ عزیزان۔ یہ تنہا کھٹکا ہے حضور کا کہ میری امت آپس میں نہ لڑ پڑے، آپس میں تقسیم نہ ہو جائے، ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ آ جائے، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ حضور کے لیے شدید صدمہ ہے۔ اپنے رب سے خصوصیت کے ساتھ یہ 3 عذاب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یہ 3 عذاب میری امت پر نازل نہ ہوں، دشمنوں غیروں کے حملہ میں شکار نہ ہوں، اور قحط و خشک سالی اور اس طرح کی بھوک پیاس ان کو آڑے نہ آئے، یا دیگر سابقہ امتوں کا زوال ان پر نہ آئے، اور آپس کی دشمنی ان کے اندر پیدا نہ ہو۔ یہ چیز حضور کو سخت تکلیف دیتی ہے۔ ایام میلاد ہیں، میں ہر سال جب توفیق نصیب ہوتی ہے محافل و مجالس سے پربرکت و پرفیض میلاد کی محافل میں، تو میں مومنین کو یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنی خوشی کے لیے تو بہت کچھ کر لیتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، محفل سجاتے ہیں، اور سب سے عالی شان یہ مجلس جو مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں کم از کم اس کی نظیر اور مثال اور موجود نہیں ہے، اور جو سالوں سے انجام پا رہی ہے، لگ بھگ 40 سال ہونے کو ہے، اور ہر روز پہلے سے زیادہ باشکوہ ہوتی جا رہی ہے الحمدللہ۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گلستان کو آباد رکھے انشاءاللہ، اور قیامت تک اسی طرح یہ سلسلہ امت محمدی کا، یہ نورانی محفل جناب شیخ الاسلام کی سرپرستی میں اور صدارت میں جاری رہے انشاءاللہ۔ عزیزان، ہم اپنی خوشی کے لیے میلاد کی محافل میں بہت کچھ کرتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے بیانات سے ہمیں مسرور کر دیتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے سنا نعت اور منقبت پیش کی گئی، ہم سب خوش ہوئے، اظہارات کیے گئے، تقاریر ہوئی، اور اس کے بعد علماء کرام آئیں گے اور خطباء آئیں گے اور بزرگان آئیں گے، انشاءاللہ اپنے فیوزات علمی سے ہم سب کو مستفید فرمائیں گے، اور ہم سب انشاءاللہ آج رات فیضیاب ہوں گے ان کے کلام سے، اور آخر میں جناب شیخ الاسلام اپنے افادات فرمائیں گے اور ہم سب فیضیاب ہوں گے۔ اور ہم یقیناً آج شب کوئی محروم نہیں جائے گا، جہاں جہاں پوری دنیا میں انسان آج کی شب امید لگا کے بیٹھے ہیں، اور خصوصاً جو محافل و مجالس میں ہیں، یقیناً اللہ کی بارگاہ میں امید رکھتے ہیں اور محروم نہیں ہوں گے رحمت للعالمین کے صدقے۔ لیکن عزیزان، ہمیں آج شب اس ہستی کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ بھی آج شب ہم سے مسرور ہو جائیں، خوشحال ہو جائیں، حضور آج راضی ہو جائیں۔ اور یہ یقین ایمان ہے ہمارا، سب مسلمانوں کا ایمان ہے، اس میں کسی فرقے کی کوئی تخصیص نہیں ہے، کہ جس سے اللہ کے حبیب راضی ہو گئے، اللہ یقیناً اس سے راضی ہے، اور جس سے اللہ راضی ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سبط اصغر نبی اکرم کے فرماتے ہیں سید شباب اہل الجنہ کہ اے پروردگار، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اور جس سے حبیب خدا راضی ہوں گے، یقیناً
اللہ کی ذات اس سے راضی ہے، اور جس سے اللہ راضی ہے اس نے کیا کھویا۔ آج شب سب کچھ اس کو رضائے الہی میں نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم آج شب کیا چیز پیش کریں حضور کی بارگاہ میں، کیا نذرانہ پیش کریں، کیا عقیدت پیش کریں، کیا تحفہ اور گلدستہ پیش کریں کہ حضور کا قلب نورانی ہم سے راضی ہو جائے، خوشنود ہو جائے، اور حضور کی رضا سے اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے۔ وہ ہدیہ حضور کی اس حدیث کی روشنی میں وہ یہی ہے۔ حضور نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ پروردگار میری امت آپس میں نہ لڑے، میری امت آپس میں ایک دوسرے کی دشمن نہ ہو، میری امت آپس میں ایک دوسرے پر حملہ ور نہ ہو، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کی ناموس، ایک دوسرے کی حیثیت کو یہ خود نقصان نہ پہنچائیں، ٹھیس نہ پہنچائیں۔ یہ حضور کی وہ آرزو تھی جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ تو جب اللہ سے حضور یہ طلب کرتے ہیں تو امت سے یقیناً یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ نے اگر اپنے نبی کو خوش کرنا ہے، اپنے نبی کو راضی کرنا ہے، اور نبی کی رضا میں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو اس کا خود طریقہ رسول اللہ نے بیان فرما دیا ہے کہ آپس کی قدورتیں ختم کر دو، آپس کے جھگڑے ختم کر دو، آپس کی دشمنیاں ختم کر دو، آپس کے الجھو ختم کر دو۔ عزیزان، ہم باور کریں، یقین کریں حضور کے اس فرمان پر، اور جو کچھ حضور سے ہم نے سنا ہے اس کو، اور خصوصاً اس حدیث نورانی کو جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اسے اپنی زندگی کا سرنامہ قرار دیں، اسے اپنی زندگی کا منشور قرار دیں، اور کوشش کریں کہ کم از کم ہماری زبان سے اور ہمارے ذریعے سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ابھی پہنچ رہی ہے اور شدید پہنچ رہی ہے۔ اس وقت عالم اسلام مکمل اور خصوصاً پاکستان کے اندر عزیزان ایک دوسرے کو ہی تکلیف پہنچا رہے ہیں، دشمن کو موقع بھی نہیں دیتے کہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچائے، اس لیے کہ ہم خود ایک دوسرے کے لیے بے قدر کافی تکلیف کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ آج شب میلاد، شب مبارک ہے، اور پروردگار نے اپنی نعمت عظمیٰ اور سب سے بڑی نعمت جو بشریت کے لیے اللہ نے فراہم کی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ سب سے بڑا من ہے، یہ سب سے بڑا احسان ہے، یہ سب سے بڑا لطف ہے پروردگار کا۔ اور آج شکریہ کے طور پر، شکرانے کے طور پر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اے پروردگار، اگر تو نے آج مومنین کے اوپر اتنا احسان عظیم کیا ہے تو مومنین کو ایک توفیق عظیم عطا فرما، اس نعمت عظمیٰ کے مقابلے میں شکر ادا کر سکیں۔ اور نعمت عظمیٰ کا شکر یہ ہے کہ جس طرح حضور نے فرمایا کہ میری امت آپس میں ایک دوسرے کی دشمن نہ ہو، آج عہد کریں انشاءاللہ۔ اور یہ جمعیت جو یہاں تشریف فرما ہیں، جو پیروکار ہیں جناب شیخ الاسلام کے اور شاگردان ہیں ان کا سینہ کھلا ہے الحمدللہ ساری امت کے لیے، لیکن آج دعا کریں گے آپ سب مل کر کہ خداوند تبارک و تعالی پاکستان بھر میں تمام مسالک، تمام علماء، تمام جمعیتوں کو، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ایک دوسرے کی مخالفت ترک کریں، ایک دوسرے کی دشمنی چھوڑ دیں، اور رسول اللہ کے قلب نورانی کو رنجیدہ نہ کریں، رسول اللہ کو ناراض نہ کریں۔ یہ آج شب کا عہد ہے، اور یہ ایام جو معصومین سے منسوب ہوتے ہیں اور خصوصاً حضور کی ذات سے، یہ یوم عہد ہے امت کا اپنے نبی کے ساتھ، اپنے راہبر کے ساتھ، اپنے پیشوا کے ساتھ، جن کی شفاعت کے ہم سب منتظر ہیں۔ آج شب انشاءاللہ اس عہد کے ساتھ یہ شب بسر کریں گے اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں امت مسلمہ کو محبت، اخوت اور الفت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آمین اللہم آمین۔ ہم جامعہ عروۃ الوثقی سے 12 ربیع الاول کو، میں چونکہ ڈاکٹر صاحب جناب حسن محی الدین صاحب کی خدمت میں یہ نقطہ عرض کیا تھا کہ مجھے اجازت دیں، چونکہ صبح ہم نے ریلی نکالنی ہے 12 ربیع الاول کے مناسبت سے، اور شیعہ مکتب فکر سے اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں میں جو 17 ربیع الاول کو عموماً میلاد سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن عروۃ الوثقی تمام امت کے ساتھ مل کر اتحاد و وحدت کے لیے 12 ربیع الاول کو دیگر مسلمانوں کی طرح وہ بھی جلوس نکالتے ہیں، اور بہت منظم جلوس ہوتا ہے جو
चुंगी अमरसदू से होता हुआ तकरीबन 8 किलोमीटर की मसाफत तय करके बहुत मुनज़्ज़म तरीके से जामिया के तुल्लाब और दीगर मोमिनीन उसमें शरीक होते हैं। ये मैं एक सिर्फ इशारा, चूंकि उन्होंने इरशाद फरमाया था कि ये नुक्ता आप बयान कर दें, मैं आप मोमिनीन की नज़र करता हूँ ये कि ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अजीज़ान, इसकी खातिर हमें कोई नुकसान नहीं होगा अगर हम रसूलुल्लाह की इस बात पर आज अहद करके ये अहद करें कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अमन के लिए, अपनी कौम के इज्जत व वक़ार के लिए, अपनी मुश्किलात के हल के लिए और दुनिया में अपने मकाम बनाने के लिए इंशाअल्लाह पाकिस्तान से कभी भी नफरत की आवाज़ ना जाए, उम्मत के अंदर दुश्मनी की आवाज़ ना जाए और उम्मत के अंदर एक दूसरे के खिलाफ किसी किस्म की फ़िरकावारियत की आवाज़ ना जाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आज शब इंशाअल्लाह अपने हबीब के सदके इस नेमत उज़्मा के सदके परवरदिगार उम्मत इस्लामिया में इत्तेहाद व मोहब्बत व उल्फत इनायत फरमाए इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।